اور اس نظام میں جو اولیاء ہے وہ چلائیں گے. اور ہر ایک ہی ہے. تم کیا کرتے ہو بھائی؟ اپنی منزل کو طے کرنے کے لیے سفر میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں. چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے, میں تو بیٹھنے والا مسافر ہوں. چل جاتا ہوں, جہاں پر ڈور کھولے گا میری منزل آئے گی, اترنے کے لیے کہوں گا تو اتر جاؤں گا, چڑھنے کے لیے کہوں گا چڑھ جاؤں گا, جہاں بٹھایا جائے گا بیٹھ جاؤں گا میں. یہ تو بیٹھنے والوں کا کام ہے. اگر انہیں بیٹھنے والا ڈبل کرایہ دے کر یا 5 گنا کرایہ دے کر یہ حماقت کرے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں, ڈرائیور دے گا, وہ گاڑی اس کے ہاتھ میں, بیٹھنے تو نیچے اتر بولے گا. تو خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا نظام میرے بچوں کو پوری احتیاط کے ساتھ میں لے کر چلو. یہ کفر اپنے اندر میں آنے مت دو کہ اس نظام کو ہم چلا رہے ہیں. پہلا سوال تو اپنے سے یہ کر لینا کہ اولیاء کا نظام ہے, اولیاء چلاتے ہیں. اپنے کو ولی مانے گا یہ؟ اگر کبھی خدا نہ خاصہ یہ کفر پیدا ہو جائے کہ اپنے آپ کو یہ ولی سمجھے, تو جو خود کو ولی سمجھے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ شیطان ہے وہ. ولی اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھتا, بلکہ شیطان اپنے کو ولی سمجھتا اور سمجھاتا ہے, اپنے کمالات پر نظر لا دیتا ہے, دھوکہ کھاتا ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. اور جو حقیقت میں ہوتے ہیں وہ تو کون ہوتے ہیں کہ بہت سے کمالات ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو تو چھپا دیتے نہیں. آپ کی خوش فہمی ہے, وہ بات ویسی نہیں ہے, میں تو بس ادنا غلام ہوں, میں تو چلنے والا ہوں, میری اپنی ذاتی اپنی الگ سے پہچان میری مت کرواؤ. جو ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں, اور جو ظاہر ہونا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتے بھی نہیں ہیں. تو اس نظام کے متعلق میرے بچوں اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا کہ کہیں تم اور میں اپنی کچھ کمیوں کی وجہ سے نظام چلے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں. گندی مثالیں ذرا نہیں دینا چاہیے تم لوگوں کو, لیکن اپنے کو لے کر کہ نظام کے ساتھ میں اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم بزرگوں کی نظروں میں چھاؤں میں چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ چھاؤں میں چل رہے ہیں. بنڈی کے نیچے چلنے والا کتا اگر یہ ادھر ادھر دیکھ کر اب اتنی وزندار بنڈی اور 2 بڑے ہتھی کے سب بیلا, ان کو بھی میں تو لے کے چل رہا ہوں, اور حماقت کر کے گزرنا سا بیٹھ جائے نیچے, کتا بیٹھ گیا, بنڈی رک جائے گی, رکے گی بنڈی, کیا ہوگا پھر؟ کتا دھوپ میں آ جائے گا, ارے پھر کہاں ہے بنڈی, تو آگے, اب دھوپ میں آ گیا. سمجھ تو یہ رہا تھا کہ یہ بنڈی, یہ 2 بیل اور یہ اتنے انسانوں کو میری وجہ سے نظام چل رہا ہے, میرے اوپر یہ بوجھ ہے اور میں ہی چلا رہا ہوں. چاہے میں ہوں کہ تم ہو, کہ خلیفہ ہو, کہ مرید ہو, کہ مریدان ہو, کہ نظام کے اندر میں ادنا صورت میں چلنے والے بھی, وہ جو اپنے گھروں کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرتے ہو اور جو اپنے علاقوں کے اندر میں ذکر کی مجلسوں کو لے کر چلتے ہو, ان سب کے لیے بشمول میرے لیے مثال ہے. نظام چل رہا ہے, یہ غوث و خواجہ وہ اولیاء ہے, اور تمہارے علاقے کے مخدوم اولیاء اور پوری دنیا کے اولیاء وہ نظام چلا رہے ہیں, ہم نہیں چلا رہے ہیں, ہم تو چلنے والے ہیں. اور کوئی اگر بدنصیبی سے اس حماقت میں آ جائے, چل رہا ہے یہ سوچ تو اچھی ہے, عزتیں مل رہی ہے, دل کا سکون مل رہا ہے, بشارتیں مل رہی ہے, اور دل کے یقین کے ساتھ اس راہ کے اندر میں چل رہے ہیں, اور پھر غوث و خواجہ سے عظمت اور محبتوں کا سفر ہمارا طے ہو رہا ہے, مبشرات اور بشارتیں ہو رہی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. جس دن یہ بات اگر یہ پیدا ہو جائے کہ میں بھی کچھ ہوں نظام میں, تو وہی دن تمہارا میرا پھر ریورس کا ہو جاتا ہے. پھر اب وہاں پر بات یہ آنی شروع ہو جاتی کہ اچھا, کیونکہ ان نظاموں کے اندر میں سب کچھ بھی برداشت کیا جاتا ہے, لیکن دل کا بہکنا کبھی برداشت نہیں ہوتا. یہ ولایت کا پاک نظام ہے. 5 لیٹر دودھ رکھا ہوا ہو اور اس دودھ کے اندر میں اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ اگر بکری کی مینگنی ڈالنے کے لیے پڑا ہے, تو عام آدمی بھی روک دے گا نا, نہیں پاک دودھ ہے, اس کو مت خراب مت کرو. اولیاء پسند ہی نہیں کریں گے کہ کوئی اپنی گندگیوں اور کمیوں کے ساتھ میں اس نظام کے اندر میں اپنے کو داخل کرے. مینگنی کو روک دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا, اور پاک دودھ کو بچا دیا جائے گا.
نظام غوث و خواجہ کا، پنجتن پاک کا، میرے آقا کے پسندیدہ یہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کو ٹارگٹ نہ بنائیں، لیکن ہم اپنی حقیقت کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہم اچھے اور خوشبودار ہیں، اس نظام کے قابل ہیں، یا اس نظام کے مقابلات کے اندر میں ہم تو بکری کی مینگنی نہیں بلکہ بدبودار سڑے ہوئے خود کے فضلے سے زیادہ بدتر ہے۔ اپنی ذات کو اپن تو پہچانیں گے نا، اپنا بھی تو جائزہ لینا چاہیے، زبان کیسی، کان کیسی، تنہائیاں کیسی، اور دماغ کیسے، سوچ اور سمجھ کیسی، دھوکے کیسے، کتنی گندگیاں ہیں۔ لوگ تو خوش رہیں گے کہ ماشاءاللہ، لیکن اپنے کو تو اپنے سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ تو اس نتیجے پر کہ میں تو بدبودار ہوں، اگر میری حقیقتیں کھل کر آ جائے تو خود کی بیوی بھی چھوڑ کر بھاگ جائے، خود کی اولاد بھی دور کر دے، اپنے کو اتنا اگر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو پھر اس نظام میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ جرت نہیں ہوگی کہ پاک دودھ میں گندی فضلے کو ڈالنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، گندی بات ہوگی نا۔ اس لیے اس نظام میں اپنی ذات کا تعارف نہیں، یہ نظام کی برکتوں میں ہم چل رہے ہیں، نظام ہم سے چل رہا ہے یا ہماری وجہ سے چل رہا ہے، یہ سوچ انتہائی گھٹیا ہے، اور اس کا نتیجہ خود کی ذات کو محروم کرنے کا بنے گا۔ اس لیے یہ کرم ہے ان بزرگوں کا، نظام ہم چلا رہے ہیں، اس بات کو نکال دو اپنی دماغ سے، تم کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن چلانے والی ذاتیں خدا کی قسم غوث و خواجہ کی اور دنیا کے کل اولیاء کی ہے، پنجتن پاک کی مرضی ہے، میرے مصطفیٰ کی منشا ہے۔ نظام اتنا پاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اعتماد اور یقین اور عقیدہ بنانا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نظام اتنا پاک ہے، اور وہ نظام جو قیامت تک کے لیے ان کا پسندیدہ نظام ہو، تو جس کو ذریعہ بنا انسانیت کی نجات اور انسانیت کو حقیقت دینے کا، اس نظام کے بارے میں کچھ اور سوچنا تو وہ اپنی گندگی کی پہچان ہے۔ ایسا ہو جانا نہیں، ویسا نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، اپنی گندگی کی پہچان ہے، اپنی کمی کی پہچان ہے۔ نظام اعلیٰ ہے، کیا ہے نظام؟ کسی کی طرف میں منسوب نظام کو کیا گیا، یہ اولیاء کا نظام ہے، غوث و خواجہ کا نظام ہے، پنجتن پاک کی بارگاہ کی قبولیت والا نظام ہے، میرے مصطفیٰ کا پسندیدہ نظام ہے، اتنا پاک نظام۔ اور اس نظام میں اچھا ہے کہ اپنے اعتبار سے کہ اتنا پاک نظام مجھے ملا، اس کے قابل تو میں نہیں ہوں، کبھی اپنی خوبی پر کسی رخ کے اعتبار سے بھی اگر نظر جائے، یا نفس و شیطان کسی اپنے خوبی کی طرف میں کہ ماشاءاللہ مجھے تو یہ معاملہ ہو گیا، اور لوگ اتنا مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، میری قدم بوسی کر رہے ہیں اور میری منقبتیں پڑھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ اگر یہ رخ اگر سامنے آئے تو فوراً وہاں پر کہنا کہ دنیا تو اندھی ہے، میری حقیقت کو میں جانتا ہوں، میں کتنا گندا ہوں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سنبھالنا چاہیے کہ نہیں سنبھالنا؟ ذرا دیکھ لینا اپنے ہی 24 گھنٹے کی زندگی کے معاملات پر، ساری انسانیت کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، مسلمانوں کے معاملات کے اندر میں ہماری سوچ کیا ہے، ہماری آنکھیں کیا ہے، ہماری تنہائیوں کے اندر میں رات کے فونوں پر دیکھنے کی سینوں سنواریاں کیا ہے، اور کیا کیا کرتے ہیں کالے کرتوت اور دھندے، اور کتنے گناہ، کتنی برائیاں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کا استعمال، ہماری زبان کا استعمال، ہمارے ہاتھوں پیروں کا استعمال، اور ہمارا لوگوں کو دھوکہ دینے کا نظام، ان ساری گندگیوں کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نظام کو چلا رہا ہوں، نعوذ باللہ کے ناپاک اور گندوں کا نظام ہے یہ نظام تو پاک نظام ہے، یہ غوث و خواجہ کا نظام ہے۔ میں چلنے والا ہوں، میں چلانے والا نہیں ہوں۔ کیا ہے؟ چلنے والا ہوں، میں اس نظام سے فائدہ حاصل کرنے والا ہوں، مجھ سے اس نظام کو فائدہ ہو رہا یہ نہیں سوچنا۔ کیوں کہ جن کا نظام ہے وہ تو اس نظام کو پتھروں سے بھی لے سکتے ہیں، درختوں سے بھی لے سکتے ہیں، اور وہ تو ان سب کے بغیر بھی
اپنے ہی تصرف کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر وہ کرم فرما کر ہم کو تم کو رکھے ہیں تو غوث و خواجہ نے تم کو مجھ کو جو نظام عطا کیا، ہم ولایت کا نظام چلانے والے ہیں، تو ولی ہے تو ڈرائیور نہیں ہے تو ایک اسٹیئرنگ گاڑی کا نہیں دے تیرے بیٹا تیرے کو، اب تو کیسا آگے بڑھ جا رہا ہے حماقت کے اندر میں کہ میں نظام کو چلاؤں، نظام ولایت کو، خانقاہ میری وجہ سے چل رہی ہے اور میری چلنا خانقاہ کے اندر میں، یہ کون سا رخ ہے؟ یہ محرومی کا رخ ہے۔ پاک دودھ میں ناپاک چیز کو نہیں داخل کرنا، اپنی ذاتوں کو اس نظام کے حوالے کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نظام کو اپنی وجہ سے مت سمجھو، اس کفر پر مت آؤ۔ میں اگر نہ ہوں تو کیسا ہوگا، اگر میں نہ کروں تو پھر کیسے چلے گا نظام، اور میری وجہ سے تو چل رہا ہے نا، نہیں، بڑے خطرے کے مقام پر ہے۔ مل جائے گا موقع، آگے بڑھ جائیں گے، لوگوں کو مل جائے گا حق، لیکن نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے پھر تیرا پتا پیلا پڑے گا، تو کہیں نظر نہیں آئے گا، کیا ہوگا؟ اس لیے سب کو تو سارے گاؤں میں جھاڑو مار دیا، لیکن خود کا گھر کچرے سے بھرا رہا تو فائدہ کیا؟ اس لیے یہ نظام کیا ہے؟ نظام ولایت تو پہلے کہہ دینا کہ پھر میں تو ولی نہیں ہوں، تو پھر نظام ولایت مجھے چلانے کا موقع کہاں ملے گا؟ پھر کون ہے تو چلنے والا ہے؟ اور ذمہ داری ہم کو اور آپ کو جو غریب نواز نے، غوث اعظم نے، یا پھر اولیاء نے جو عطا کی، اور اس پر مہار پنجتن پاک کی اور میرے آقا کی مسکراہٹ کی، یہ جو پاک نظام ملا ہے، 100 جانوں سے قربان بھی ہو جاؤ تو اس نظام کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی وجود کو اور اپنی جان کو اور اپنے پورے مال کو اگر اس نظام کے لیے خرچ بھی کر دے تو بھی اس نظام کے ملنے کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جائے کہ چند لنگر کرا لے کے، چند مجلسیں کرا لے کے، جب کچھ کر دے کے، کچھ خانقاہ کے نظام میں 10-20 لاکھ روپے خرچ کر دے کے، وہ کر دے کے، ارے ان نظاموں کے معاملات میں تو تجھے موقع ملیا تجھے نوازنے کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث و خواجہ نے اپنے نظام کو تیرے ہاتھ پر بھیج دیا ہے۔ کرم ہے ان کا کہ انہوں نے اتنا پاک نظام تم کو مجھ کو عطا کیا، اب اس کی ذمہ داری اس کی پاکی میں کوئی ناپاکی داخل ہونے نہ پائے، اور اس نظام کے حدود کی حفاظت ہم اپنی زندگی میں اپنے سانسوں کے ساتھ میں اس نظام کی حفاظت اپنی کنواری بچیوں سے زیادہ اور اپنے ATM کے بیلنس سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ اس نظام کی حفاظت کی ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا پڑے گا۔ سب لٹتا ہو تو لٹ جائے، سب چھٹتے ہو تو چھٹ جائے، لیکن جو انعام کی صورت میں جو نظام میرے غریب نواز نے ہم کو آپ کو عطا کیا، کہیں یہ بات نہ ہو کہ درمیان میں اسے اٹھا کر باہر نہ کر دیے جائے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ لوگ جو ان نظاموں کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، لیکن یا غریب نواز میرے کسی بچے کو محروم نہ فرمائیے، ہم کو محروم نہ فرمائیے، لیکن درمیان میں سے اٹھا دیے جائیں۔ اتنے سال ہونے کے بعد میں پھر اب کیوں نہیں اب نہیں جا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی خانقاہ کو جانا، وہ اجمیر شریف کا سفر اب نہیں ہو رہا ہم سے، اور پھر ہم نہیں، اب ذرا مسئلہ یہ ہو گیا، کیوں وہ ویسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، کوئی بھی وجہ بنے گی، کوئی بھی وجہ بنے گی، بنا دے گا نا وجہ، اس کی وجہ سے نظام کو، تو نظام کو کیا سمجھا پھر؟ نظام کو کیا نظام کو خرید لیا ہے غوث و خواجہ سے؟ کیا اولیاء نے تجھے بیچ دیا اس نظام کو؟ نظام خدا کی قسم، نظام پر پورا تصرف تمام اولیاء کا ہے، تمہارے پیر کو تو صرف رہبری کے لیے بٹھایا ہے یہاں پر، اپنی باتیں کچھ پہنچا دینے کے لیے بٹھایا ہے، اس سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ نظام ہمارا خریدا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوں تو پھر میرے کسی خلیفہ و مرید کے لیے کہنا تو نہیں، لیکن دل سے اگر سمجھنا زبان کے کہنے سے زیادہ برا ہے۔ زبان گندی ہو تو پاک کر لے سکتے ہیں،
اور تمہارا اوپر کا استغفار تمہارے زبان کی لچک کو معاف کروائے گا، لیکن دل کا سمجھ لینا کہ میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور میں ہی تو نظام کو اتنا آگے بڑھایا ہوں، اور میری ہی وجہ سے تو نظام اتنا بڑا ہے، اور میری ہی وجہ سے تو اتنی رونق ہے، میں مجلس میں نہ جاؤں تو پھر بے رونق مجلس رہتی ہے، یہ نظام میرے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ دل کی گندگی ہے، پاک دودھ میں ناپاک چیز کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی کمیوں کو خود یاد کرتے رہو، رات کی تنہائیوں میں رو کر دھوتے رہو۔ اچھا ہے اگر کوئی اپنے اندر کی کمیوں کو چھپا کر اس نظام میں باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کھلوا کر اور اندر کی بدبو کو چھپانے کے لیے اوپر کا عطر لگا کر اگر اس نظام میں چلتا رہے گا، لائٹ لے لو چلتے رہتا، سب ہوتے رہتا، دیکھتے رہتا، اس انداز سے اگر لائٹ لے لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، یا غریب نواز، یا غوث اعظم، لیکن سمجھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں میرے آقا دو جہاں کے مالک ان منافقین کی گندگیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں اور صحابہ کے پاک مجمع میں آنے سے روکا نہیں، برداشت کیا گیا۔ 13 یا 17 سال تک، 13 سال غالباً یا 9 سال تک ان منافقین کو مسجد نبوی میں، حالانکہ ان کے باطن کی گندگی تھی، جہاد میں بھی جاتے تھے، صحابہ کے ساتھ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صفوں میں ہوتے، صحابہ سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے اندر میں وہ خود رہتے تھے اور ہر معاملے میں سب سے آگے، تاکہ اندر کی گندگی کو کوئی محسوس کرنے نہ پائے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کی صحبت میں اور اس پاک نظام کے ذریعے سے اپنے باطن کی گندگیاں، اب یہاں پر ایک شیطان و نفس دھوکہ اہل طریقت کو یہ دے دیتا ہے کہ ہمارے باطن کی گندگیوں کو بھی حضرت دھونا، کیا دھوبی کا کتا دیا ہے حضرت؟ اپنی باطن کی گندگیوں کو خود ہم کو دھونا پڑے گا، اپنے اندر کی کمیوں کو ہم کو خود اس کی نگرانی کر کے صاف کرنا پڑے گا۔ سمجھ جائے، اوپر کے ظاہر کے اندر میں جو کمی کوتاہیاں، بھائی ایسا چلو، ایسا یہاں رک جاؤ، وہاں پر آگے بڑھو، ایسا کرو ایسا کرو، یہ تو کرے گا پیر، لیکن باطن کی گندگیوں کو اور اندر کی خباثتوں کو اور اندر کے کفر کو، اندر کے گناہوں کے جذبوں کو، رات کے اندھیروں کے گناہوں کو اور سلوں سے لنکڈ اور پھر یہ نسبتوں کو اور یہ غلیظ چیزوں کو اور کراہیتوں کو، یہ فضلے سے زیادہ گندگیوں سے، ارے ہم نے تمہیں پاک نظام دیا تھا کہ تمہاری تنہائیوں میں تم میرے غریب نواز کو یاد کرو، درود پاک پڑھو، مدینے کا تصور کرو۔ اے ظالم مرید، یہ تو اپنی تنہائیوں کے اندر اپنے فل کے اوپر دنیا کے فحش چیزوں کو دیکھتا ہے، چادروں کو بلانکٹوں کو اوڑھ کر دروازے لگا کر کیا کرتا ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے اپنے آپ کو مرید کہنے اور خانقاہ سے وابستہ سمجھنے کا؟ اور گندی حرکتیں کرتا ہے اور گندے ماحول میں جی رہا ہے، تجھے بجائے اس کے میں نے جو راستہ بتایا تھا وہ تو ذکر کا تھا، وہ تو فکر کا تھا، دعاؤں کا تھا، مناجات کا تھا، راتوں رات توبہ استغفار کے لیے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں گھسیٹنے کا تھا، اور میرے آقا کی محبت میں رونے کا، بلبلانے کا تھا، ہر امتی کی قدر کے ساتھ اس سے اپنے کو چھوٹا سمجھنے کا تھا، اور ہر مرید کے سامنے اپنے آپ کو خلیفہ کو اس کا خادم سمجھنے کے مزاج کا راستہ تھا۔ یہ راستہ تو پیر بتائیں، اور بجائے اس کے ساری اپنی گندگیوں کو خوب پال رہا ہے، اور پال کر اس کے دن کے اجالے، متکبر اور تکبر، انانیت، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، اور پھر رات کے اندھیریوں کے اندر میں وہ ظلمتیں اور وہ گندگی ہیں۔ ہائے ہائے کیا ہوگا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ برداشت کیا گیا، نہیں کاٹا گیا۔ اچھا ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ رسول کے ساتھ میں خاموشی کے ساتھ میں اپنے آپ کو صحیح کر لے کر توبہ استغفار کر لو تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ورنہ ایک وقت زیادہ گندگیاں جب بڑھ جاتی ہے، برداشت نہیں کیا جاتا، تو پھر ان کی گندگیوں کو پھر سامنے لا دیا جاتا ہے، اور پھر انسانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں،
اور پھر اولیاء کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کمالات کے بجائے نفاق اور کفر پیدا ہو جاتا ہے. ناشکری نظام کی مخالفت اس کے اندر میں آ جاتی ہے. جیسے اتنا دن نبھانے کے بعد بھی منافقین کو ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب بہت ہو گیا, بہت موقع ان کو دے دیا, آپ کی صحبت دی, مسجد نبوی دی, مدینے کا ماحول دیا, صحابہ جیسی صحبتیں عطا کی, لیکن اب وہ ہے کہ باز نہیں آتے اور اپنی تنہائیوں میں اپنے دلوں کے اندر میں نفاق کو چھپا کر, اس نفاق کو نکال کر پھینکنا وہ نہیں چاہتے. پھر وہ وقت آیا کہ تو یہاں کے مالک میرے آقا نے ایک ایک کا نام لے کر چلو اٹھو اٹھو اٹھو, کیوں اٹھایا جا رہا, نکلو باہر, کیوں نہیں, آپ لوگ نہیں رہنے کے قابل ہیں, کیا وہ ہمارے اندر میں کیا کمی ہے, ہمارے اندر میں کیا ہو گیا, اس طریقے سے ایسا کیوں ہو گیا, کیا ہم کیا پرانے نہیں ہیں اور کیا ہم نظام میں نہیں چلے ہوئے ہیں. یہ جو مزاج پیدا ہوتا ہے یہ آخری درجے کی محرومی کی علامت ہوتی ہے. ہم دیکھتے نا کیسا کیا ہو رہا ہے, نظام کیسے ہمارے بغیر کیسا چلتا, کیسا چلا, کون چلتا, کیوں چلتا, تم بھی نہیں جانا, دیکھو میں بھی نہیں جا رہا ہوں, میں تو تم کو جوڑا سوالا ہے, میں رک گیا ہوں تو تم بھی رک جانا. ہائے ہائے کس درجے. جب اس مقام پر پہنچ گیا معاملہ تو جہاں کے مالک میرے آقا سے ہی ان منافقین نے کہا کہ ہم کو منافق کہا جا رہا ہے تو پھر ہماری دلیل کیا دیں گے, آپ دیں گے دلیل, آپ کو ہے اس کا علم. میرے آقا نے فرمایا نہیں, اس میں سے ایک پلٹ کر زیادہ ایک ہو جاتا نہ ہو جاتا. امت کے نمونے کے لیے سورہ منافقون قرآن مجید نے پوری ایک سورت کو نازل فرمایا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورہ منافقین کو سمجھنا اور پھر سوچنا اپنی ذات کے لیے ہے, لیکن آدمی اس سورت کو دوسروں کے لیے سمجھتا ہے. وہ اپنی اصلاح کے لیے ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہے, دوسرے منافق ہے, میں مومن ہوں. حالانکہ خطرہ اپنی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کو اپنے بارے میں ہمیشہ منافقت کا اور اپنی کمیوں کا احساس ان کو لے پڑتا ہے, ان کی تنہائیوں کو منور کرتا ہے. تنہائیوں میں توبہ استغفار کرتے ہیں, رات کے اندھیروں کے اندر میں اٹھ کر تہجد میں کھڑے ہو کر اور پھر رات میں مناجات کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. اب یہ فرض نماز کو بھی چھوڑ دے رہا ہے اور فرائض کا بھی کوئی اہتمام نہیں. یہ تو باغی بنا ہوا ہے نا, یہ خیر کے راستے پر کہاں ہے, یہ تو شیطانیت اور شر اور نفسانیت کے راستے پر بڑھ رہا ہے آگے. ان میں سے ایک نے کہا, کیا کہا, بدل کر کہا, رخ کو پلٹا کر کہا, ہم منافق ہیں, کیا ہماری منافقت کو آپ جانتے ہیں؟ تو میرے آقا نے بھی اپنی زبان مبارک سے کہا کہ تجھ کو نہیں, تیرے ماں باپ کو بھی میں جانتا ہوں, تو بتاؤ کہ میرے ماں باپ کو. تو بولے کہ ماں تو وہی ہے جو جس کے پاس میں تو ہے, لیکن تیرا باپ وہ نہیں ہے جس کو تو باپ سمجھتا ہے. زیادہ پول نہیں کھلوا لینا. کیسا, بالکل جا کے معلوم کر لے. گیا وہ اور جانے کے بعد اپنی ماں, بوڑھی ماں تھی, ایک خنجر لیا, عرب کا مزاج تھا, جا کر ماں کے پاس میں کہا کہ سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے, کیونکہ راز تو وہاں معلوم ہو چکا تھا. منافقین کا ایمان بھی کہ جو زبان مصطفیٰ سے جو بات نکل جائے وہ غلط نہیں ہو سکتی. عقیدہ تو اتنا بھی ان کا صحیح تھا, لیکن رخ کیسا بدلا کہ جا کر خنجر لے کر ماں بولی تھی, اس نے کہا کہ بتا میرا باپ کون ہے. ماں نے کہا کیوں, کیا بات ہوئی, نہیں بتا کیا بات ہے. تو بولے کہ ایسا ایسا, اور جتنوں کے بارے میں دو جہاں کے مالک مدینے والوں نے جو کچھ کہا سب صحیح تھا, لیکن میرے بات میں کہا کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے, تو بتا سچ میری ماں. تو اس بوڑھی ماں نے یہ بات کہی کہ بات جو کہی ہے صادق المرسلین کی بات حق و سچ ہے کہ وہ تو جس کو اپنا باپ سمجھتا وہ تیرا باپ نہیں ہے. راز کھل گیا نا, سب میں ذلیل ہو گیا نا. اس لیے نظاموں کے معاملات میں تو چھاؤں میں چلاؤ اپنے آپ کو. اگر نظاموں کی بغاوت کی بو اگر پیدا ہوئی یا نظاموں کے معاملات میں اپنے آپ کو ہم باکمال سمجھنے کے کفر پر آ گئے, یا پھر اس رخ کے اوپر چلے گئے کہ ہماری وجہ سے نظام چل رہا ہے, اور یہ سوچ ہمارے اندر میں آ گئی کہ ہم نہیں تو نظام کیسے چلے گا, یہ بغاوت تم کو مجھ کو دھوپ میں لا دے گی. کیا لا دے گی؟ چاروں طرف سے ایسے حالات اور ایسے آنکڑے لگ جائیں گے آگے
کہ پھر عزت کے ساتھ میں اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. سب ڈھپا ہوا ہے تو رات کے اندھیروں میں خدا کے سامنے، اور سب چھپا ہوا ہے اپنی گندگیاں باطن کی، تو جو دیکھنے والے ہیں ان کی بارگاہوں کے اندر میں. میرے بچوں، سالانہ یہ اجمیر شریف کا سفر، تمہارا میرا یہ قافلے خانقاہ محمد میری نصرتی کا سفر، کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ پچھلے سال کی سمے ساری گورکھ دھندوں کو دھونے کے لیے اور اس نظام کے ساتھ میں جو کچھ ہمارا معاملہ ہوا اور جو کچھ اس کے ساتھ میں ہم نے کھلواڑ کیا، ہم جا کر خاموشی کے ساتھ میں غریب نواز کی چوکھٹ پر کہ سرکار آپ کے بن کر آپ کی بارگاہ میں آئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم وہ مجرم ہیں، ہم وہ مجرم ہیں کہ آپ کے نظام کے ساتھ میں پاک دودھ میں ہم نے ناپاک چیزیں ملانے کی کوشش کی. اپنی ذات کو ملانا پاک ہے یا پھر نظام کے بارے میں سمجھنا کہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے؟ ارے ولایت کا نظام تو ولیوں سے چلے گا نا، کہ تمہارا پیر دھوکہ دے رہا ہے تم کو؟ کیا مریدوں کو خلیفاؤں کو بھی ولی بنا دے رہا ہے؟ وہ نظام چلانے والے غوث و خواجہ ہی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم چلنے والے ہیں، صرف منزل پر پہنچنے کے لیے چلنے والے ہیں. ہم کبھی یہ دھوکہ نہیں کھانا. بیٹھے ہوئے پیسنجر، اس میں چاہے کلکٹر ہو کہ پی ایم ہو کہ سی ایم ہو، لیکن وہ چلنے کی جرات کرے گا، اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھے گا. اس لیے یہ نظام میں کیوں الگ کروں؟ حقیقت یہی ہے کہ نظام تو غوث و خواجہ اور اولیاء چلا رہے ہیں دنیا کے کروڑوں لاکھوں، اور پسندیدہ نظام ہے غوث پاک اور غریب نواز کے ساتھ ان کی نسبتوں کی وجہ سے پنجتن پاک کا، مولا علی اور مولا کائنات کا. اور پھر میرے آقا کے خوشنودی والا نظام ہے، کام کا ہے محمدیت میری نصرتی کا. پہلے یہ عقیدہ تو بناؤ، اس میں کتنے کچے ہیں. یہی پرچے میں سب انڈے لیں گے، انڈے نہیں. حضرت کا نظام ہے، اچھا نظام ہے، ہمارا بھی نظام ہے، ولیوں کا نظام ہے. ولیوں کا نظام تو تیرے غیر ولی کو کیسے حوالے کیے؟ نظام انہی کا ہے، وہی چلا رہے. اور ہم کون ہیں؟ چلنے والے ہیں. ہم بنڈی کی چھاؤں میں چلنے والے ہیں. کبھی یہ جرات اور حماقت ہمارے اندر میں پیدا نہیں ہو جانا کہ ذرا اپن بھی آزمائیں گے تو خود دھوپ میں آ جائیں گے. سمجھ آئی؟ اس لیے بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ میں جو وہ احتیاطات تم کو روزانہ کی مجلسوں میں دی جاتی ہے، کیا ہے یہ روزانہ کی یہ تعلیمات کا نظام؟ یہ چلنے والوں کے لیے روزانہ کا، روزانہ کی غذا ہے، روزانہ کی طاقت ہے. اس طاقت کو بھی لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس طاقت کے معاملات کے اندر میں وہ جو نسخے بتائے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بہت اعلیٰ درجے کا ہو، امریکہ کا ہو، اور آپ نے 50 لاکھ روپے دے کر دوا بھی خریدی ہو، لیکن میں پھر کیوں کمزور دکھ رہے تم؟ کیا بات ہے؟ ابھی رکیو صحیح نہیں ہوا. پیر کہہ رہا ہے کہ تہجد کا اہتمام بھی کرو، فجر کی مسجد میں جا کر پڑھا کرو، یا پھر ان معاملات کے اندر میں اپنے آپ کو چلایا کرو، لیکن پھر بھی کیوں کبھی دکھتے کبھی نہیں دکھتے؟ یہ کمزوری کیوں آ رہی؟ تو وہ کہے کہ نہیں، بڑے ڈاکٹر سے دکھایا اور 50 لاکھ خرچ کر کے بھی دوا لا دیا ہوں. کیا کریں؟ لا کر تجوری میں رکھا ہوں، لا کر تجوری میں رکھا ہوں. صحت ہوگی؟ صحت نہیں ہوگی. دوا کے اثر کے لیے، اس سے صحت لینے کے لیے شرط ہے کہ اس دوا کو خود استعمال کرے. کیا کرے؟ دوا کو استعمال کرے. نہیں میں رکھا ہوا محفوظ، کیونکہ 50 لاکھ کی ہے نا، اس واسطے میں دوسروں کو کھلاؤں گا اور میرے بچوں کو دوں گا اور بچوں کو دوسروں کو دوں گا. تو بیماری رہے گا. وہ دوا تیرے اپنی صحت کے لیے ہے، تیرے بچوں کے لیے نہیں ہے. اگر تو استعمال نہیں کرے گا تو پھر تیرے بچوں کو کیا کام آئے گی؟ نظام غوث و خواجہ کا اور کل اولیاء کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی عقیدے میں ابھی ہم کمزور ہیں. میں تو یہی سمجھوں گا، نہ ہو زیادہ تھی تو میرے بچوں، میرے مریدوں اور میرے خلیفاؤں معاف کرنا مجھے، کہ ابھی تو یہ عقیدہ ہی نہیں بنا ہمارا کہ اس نظام کو ہم تمام اولیاء کا، غوث و خواجہ کا اور پنجتن پاک کا اور میرے آقا کی خوشنودی والا نظام ابھی عقیدے کے درجے میں سمجھے نہیں ہیں. اگر سمجھتے ہوتے تو چاہے ساری دنیا نہ رہے اس نظام میں، لیکن وہ تو کہتا کہ نظام کے ساتھ میں ہوں، میری روح سے زیادہ اس نظام کی اہمیت ہے. چاہے لٹ جائے، چاہے برباد ہو جائے،
چاہے کوئی انسان مجھے ہاتھ اٹھا کر سلام نہ کرے، لیکن نظام ایسا مجھے ملا ہے کہ اس نظام کے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ میں نظام ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی دوسری۔ ابھی اس عقیدے میں ہی ابھی ہم کمزور ہیں کہ اس نظام کو ہم نے اچھا نظام سمجھا، مسلک و جماعت کا نظام سمجھا، سنیوں کا نظام سمجھا، فاتحہ درود کا، سلام و دعا کا نظام سمجھا، آخرت کے بننے کا نظام سمجھا، قبر کے بننے کا نظام سمجھا، پھر آگے کیا قیامت کے میدان میں غوث پاک کی چادر کے مل جانے کا نظام سمجھا، یہی سمجھا۔ اس نظام کی حقیقت کو ہم خود ابھی سمجھ نہیں سکے، جان نہیں سکے، اس کے لیے یہ کمزوریاں ہیں۔ اگر سمجھ جاتے ہو اور عقیدے میں جان جاتے ہو اور مان لیتے ہو تو پھر دنیا کو قربان کر کے اس نظام کا حق ہم پورا کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور پھر چلتے ہوئے کمزوریاں، چلنے والی گاڑی ہی کے اندر میں تو دھواں نکلے گا، چلنے والی گاڑی تو پنکچر ہوگی، چلنے والی گاڑی ہی کے اندر میں تو کمزوریاں پیدا ہوگی، خرابی پیدا ہوگی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ چلانے والے اس کو ریپیئر کروا لیں گے، چلانے والے اس کو صحیح کر لیں گے، چلانے والے اس کو، جن کو چلانا ہے وہ اس گاڑی کی خود دیکھ بھال کر لیں گے، ہے کہ اسی طریقے سے نظام جن کا ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ پاک نظام ہے، اور ہم جیسوں کو عطا کیا گیا ہے، اور عطا کیا گیا نظام چلانے کے لیے نہیں، نظام میں چلنے کے لیے نہیں۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہم نظام کو چلانے والا سمجھ لیں۔ فرسٹ پوائنٹ یہ کہ نظام کو ہم یا پیر کا سمجھ رہے ہیں یا غریب نواز کا سمجھ رہے ہیں، اور یا تو پھر اپنا نظام اپنے مسلک اور جماعت کا سمجھ رہے ہیں، یہ خرابی پہلی ہے۔ نظام تمام اولیاء کا ہے، غوث و خواجہ کا ہے، پنجتن پاک کی خوشنودی والا نظام ہے، اور میرے آقا کا پسندیدہ نظام ہے۔ اس نظام کی اہمیت اور عظمت بھی تو کتنی ہونی چاہیے۔ جب یہ عقیدے کے ساتھ اس نظام کے بارے میں ہم کو یہ ہمارا عقیدہ بن جائے تو پھر اپنی جان سے زیادہ اس نظام کی فکر کرے گا، پھر لوگوں کی وجہ سے خود نظام سے محروم نہیں ہوگا، اور نظام کو اپنے سے دور کرنے والا یہ نہیں ہوگا۔ مر رہا ہوگا لیکن نظام کی فکر میں مرے گا، یہ سو رہا ہوگا نظام کی فکر میں سو رہا ہوگا، اور اٹھے گا نظام کی فکر میں اٹھے گا، اس لیے کہ نظام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اس کو۔ اور حقیقت جن کو نہیں سمجھ میں آئی، نظام ہے، پیر صاحب کا نظام ہے، پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہماری خانقاہ کا نظام ہے، ہم خانقاہ والے ہم مرید ہیں، نظام اس لیے ہمارا نظام ہے، ہماری خانقاہ کا نظام ہے نہیں۔ ابھی نظام کو ہی نہیں سمجھ سکا، پہلا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا، پہلا ہی عقیدہ صحیح نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے یہ سارا لیپ لپیٹ اور کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ اس کے برخلاف میں اگر نظام کو عقیدے کے ساتھ میں صحیح سمجھنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو صحیح، اپنے آپ کو تابع کر کے اگر اس نظام میں چلانا شروع کریں تو بڑی بڑی کوتاہیوں، بڑی بڑی کمیوں کو چلنے والی گاڑی کا ریپیئر چلانے والا خود پورا کر لیتا ہے۔ جب نظام ان کا ہے، چلنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری کمیوں کو دور کرنا ان کی نظروں سے ہوگا، وہ ہماری تربیت ہمارے سامنے لائیں گے، طریقے ہمارے سامنے لائیں گے، اور پھر راستے ہمارے سامنے کھولے جائیں گے کہ آ جاؤ غریب نواز بلا رہے ہیں 24 نومبر کو، اچھا کئی کے لیے بلا رہے ہیں، کہا کہ نہیں کوئی نہیں آنا، صرف جو مریدین ہیں وہی آنا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ نوازنے ہی کے دلوں بلا رہے ہیں، کیا نوازنے کے لیے میرے بچوں، کیا نہیں نوازا ہم کو اور تم کو میرے غریب نواز نے، غوث پاک نے اتنا نوازا کہ اس کا ہی اگر احساس کرو نا تو سجدے شکر سے ہمارا سر نہیں اٹھ سکتا۔ نسبتیں دے دی، اپنی محبتیں دے دی ہمارے دل کے خانے میں، جہاں بہت کچھ ہے وہیں پر خواجہ جی بھی ہے، غوث الاعظم بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے، اور نارائن پاک مصطفیٰ بھی تو ہے۔ اور پھر بولنے کے زبان کے صرف دعوے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے اپنے اوقات بھی، اپنے معاملات بھی، اور اپنی قربانیاں بھی، اپنا جان بھی، اپنا مال بھی، یہ سب کچھ بھی تو تم لگاتے اور خرچ کرتے ہو، یہ کیا نوازش نہیں ہے؟ ورنہ ان آقاؤں کو، ان بادشاہوں کو، ان شہنشاہوں کو، ان کے نظام کے لیے تیرے لنگر کے کرانے کی ضرورت، یا تیرے خرچ کرنے کی ضرورت، یا تیرے آنے جانے کی ضرورت؟ ارے یہ تو ان کا کرم ہے،
کا کرم ہے. ملک کا صدر آ کر آپ کی ہوٹل پر آ کر اگر آپ کی چائے پی رہا ہے اور یہ شریف میاں، بدماش بات تو یہ ہوگی اس کو ضرورت تھی سمجھ لینا، لیکن شریف بھائی واقعی شریف رہے. ان کے تو اشاروں میں لاکھوں چائے مل جاتی تھی ان کو، لیکن انہوں نے میری چائے کو قبول کیا. تو یہ میری سربلندی ہے. جو کچھ بھی ایک پائی کی صورت میں لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں اگر ہمارا اس نظام پر لگ جائے تو ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کا کرم ہے جو ہم کو موقع دیا. اس لیے میرے بچوں، جو ان نظاموں کے اندر میں اپنے اندر کی کمیوں گندگیوں کو چھپا کر لوگوں پر ظاہر کرنے کے بجائے اوپر کا ایندھن اور اوپر کے حال اٹھا کر رہتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے، پردوں کو چاک کر دیا جاتا ہے. پھر سگا بھائی مخالفت کرے گا، بیوی مخالفت کرے گی، لوگ ہاتھ اٹھائیں گے یہ ہے خانقاہ والے، یہ ہے غوث و خواجہ کا نام لینے والے، اور یہ ہے. یہ پھر پردے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس نظام کی طرف سے اٹھا دیے جائیں گے. تو پھر کیا حال ہوگا کسی کو صورت بتانے کے قابل نہیں. اس سے پہلے اپنے معاملوں کو اپنے آنکھوں کی بارگاہوں میں رکھ کر میں کمینہ ہوں، سب سے زیادہ برا ہوں، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میرے آقا تم جانتے ہو، یہیں پر معاملے کو رفع دفع کر لو. تو پھر وہ اوپن سرجری نہیں ہوگی، ورنہ پھر جو تمہاری قدم بوسی کرنے والا ہوگا وہی تمہاری کالر پکڑنے والا ہوگا، جو تمہاری دست بوسی کرنے والا ہوگا وہی تمہاری گردن پر ہاتھ ڈالے گا، اور جو تمہاری منقبتیں پڑھنے والا ہوگا اور وہی تمہارے بارے میں لمبے لمبے پلان بنانے والا بنے گا. عزتوں کو ذلتوں میں بدل دیا جائے گا، محبت کو عداوتوں میں بدل دیا جائے گا. قصور کیوں ہوا؟ اپنے دل کے معاملے کو دل والوں کے ساتھ صحیح نہیں کیا. بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام قوم کو نماز استسقاء کے لیے لے کر نکلے میدان میں، پھر بھی بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اس سارے قافلے کے اندر میں جس کو لے کر تم ہم سے دعا کر رہے ہو ایک گناہ گار ایسا ہے، اس کو نکال دو تو پھر تمہاری دعا قبول کی جائے گی. سمجھو کہ کہیں اس نظام میں وہ مجرم میری ذات تو نہیں ہے. نظام تو پاک اور نظام تو قبولیت والا ہے، اور نظام کی قبولیت یہ ہے کہ میرے آقا کا پسندیدہ نظام ہے یہ. کہیں اس کے اندر میں ہر ایک اپنی ذات کے. اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ ہوتا ہے تو وہاں پر یوں آ کے سامنے بتاتا ہے، اور کچھ کمیاں ان کی وجہ سے، میں بولا تو نہیں سنے، ان کی وجہ سے اتنا گندا ہو گیا کہ دوسرے سارے گندے نظر آ رہے، خود اچھا نظر آ رہا ہے. اور تیرا اپنا ذاتی معاملہ یہ کہ شریعت کا ہے، نہ دین کا ہے، نہ نظاموں کا ہے. پھر اس کے باوجود اتنا عجب و تکبر تیرے اندر میں کہ خرابیاں اور کمیاں ساری کے ساری دوسروں پر ڈال رہا ہے. یہاں کا رخ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو صاف کرنے کے لیے خود کو اتنا مجرم سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا کہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی ایسا مجرم اور گناہ گار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے کہ وہ اچھا ہے کہ وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے، سب کو راحت کے پہنچانے کے لیے. تو وہ جو تھا مجرم، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نکلوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ تو سب مجھے دیکھیں گے. معاملہ تمہارے میرے لیے یہ ہے، اپنے معاملے کو اللہ رسول غوث و خواجہ سے صاف کر لو. اپنے رات کی تنہائیوں میں، راتوں میں نیند نہ آئے، تہجد تو تہجد بھر کے کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو. فجر تو دور کی بات ہے، جمعہ صوم و صلات بھی دو. ارے 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 کہاں تک پیچھے گر رہے ہو؟ شریعت پر آنچ آ رہی ہے ہماری وجہ سے، نمازوں پر آنچ آ رہی ہے. لوگ تو یہ دیکھیں گے، موقع دیکھیں گے. شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تمہارے پیر کو. 20-22 دن پہلے ایک مرید کے والد کا فون آیا جمعہ کی نماز کے بعد میں. نتیجہ یہاں تک پہنچ رہا ہے تمہاری میری کمیوں کو. کیا تمہارے پیر نے تم کو سمجھنے کے لیے کیا چاہتے ہو کہ تم اپنی کمیوں کی وجہ سے پیر کو ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ کرو، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالو. اس مرید کے باپ نے مجھے فون کیا، علیہ السلام ماشاء اللہ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آپ کو نہ بولو تو کس کو بولو. یہ دیکھو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہے، میں جمعہ کو اٹھایا ہے تمہارے مرید کو. کیا تمہارے مرید پر جمعہ فرض نہیں ہے؟
کیا تم نے جمعہ نہیں پڑھنے کے لیے اس کو کہا ہے؟ فجر تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام تو اس کے اندر میں ہے ہی نہیں ہے۔ شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے نا، ہم کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہو، کیا لوگوں کے پٹیوں کو بندھیں گے آنکھوں پر؟ جواب کون دے گا؟ کتنا بدنصیب ہوگا وہ مرید جو اپنی کمیوں کی وجہ سے پیر پر لوگوں کا اعتماد قدم ہو اور پیر کو اس کا دوش دے اور تانے دے۔ پسند کرو گے؟ اس نے فون کیا کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تمہارا، فجر کی نماز اٹھاتا تو کبھی فجر کی نماز کو نہیں جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، یہ پیری مریدی ہے کیا؟ یہی پیر کو تم مرید کو تربیت دے رہے کیا؟ ہم دیے ایسی تربیت کبھی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حالات کے اعتبار سے کہ مسجدوں میں جاؤ، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو، فجر کی نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ میں پڑھو، تہجد بھی پڑھو، لیکن تم لوگوں کا بے حسی اور بے فکری آج سر سے پانی اوپر ہو رہا ہے۔ پھر وہ دن کا انتظار مت کرو کہ تم گلی میں چلو تو لوگ کہہ دیں ارے یہ تو جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے مسلمان کہاں ہے؟ آئے گا وقت وہ بھی تم کو دیکھ کر لوگ تو یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ لوگ ہیں کہ لوگ فجر کی نمازیں وہاں پر آئے تو تم تہجد اپنی مسجدوں میں پڑھا کرو۔ ہونا چاہیے کہ معاملے کو اللہ اس کے رسول اور اولیاء کے ساتھ میں صحیح کر لو، ورنہ پھر بات انسانوں کے درمیان میں اگر آ جائے گی نا تو پھر چاروں طرف سے تم کو ذلیل کیا جائے گا، اور پھر تمہاری وجہ سے یا ہماری کمیوں کی وجہ سے خدا وہ دن تمہاری میری زندگی میں نہ لائے کہ لوگ نظام کو برا کہنا شروع کر دیں، خانقاہ والے یہ جیسے لفڑ نہ رہا، پیسے لیے تو دیتے نہیں، وعدہ کرے تو نبھاتے نہیں، ان کی نظریں صحیح نہیں اور ان کی نمازیں صحیح نہیں، یہ روزے نہیں رکھتے، وہ دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے۔ ہائے ہائے کتنا محروم اور بدنصیب ہو جائے گا وہ کہ جس کے وجود اور جس کی وجہ سے نظام پر لوگوں کو زبان کھولنے کا موقع مل جائے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لو، وہ وقت کا انتظار مت کرو، لوگوں کے لیے کرنا نہیں صحیح ہے لیکن امانت ہے یہ نظام ہمارے تمہارے پاس میں، اپنے آپ کو سنبھالنا بھی تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ کیا پیر تم کو رخصت دے دیا؟ تمہاری بے حسی اور تمہاری کمی اور تمہاری کوتاہی اب لوگ تو پیر کے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تم چاہو گے یہ؟ کتنی اس کی بات ہے، وہ وقت آ رہا ہے، یہ نظام ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب چھپ چھپ کر اندر کے اندر میں غلاظتوں کو پالا جاتا ہے اور دل کو پراگندہ اور دل کو بدبودار کر دیا جاتا ہے تو اس کی بدبو پھر نکل کر ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگ نفرت کے ساتھ میں پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں نظام پر۔ پھر کیا کہیں، خانقاہ والے ایسے رہتے ہیں، خانقاہ والے ہاں ان کو فجر کی نماز معاف کر دیا ان کا پیر، جمعہ کی نماز میں تو انہوں تو دکھتے ہی نہیں اور انہوں تو معاملات ایسے ہی کرتے اور ان کے ہاتھوں میں صرف بڑے بڑے سلام۔ ارے ذلیل کے بچے، تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تجھے ہاتھ میں تسبیح لے کر درود پاک کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تیرے ہاتھوں میں سل اور تیری تنائیاں ایسی، اس کی وجہ سے حرف آ جا رہا ہے نظام پر۔ اپنے آپ کو سنبھالو، یہ پاک نظام میں کہیں ناپاکی کے ڈالنے کا تم اور میں ذریعہ نہ بن جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نظام خدا کی قسم پاک ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن ناپاکی ڈالنے والوں کو اس نظام سے دور کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو دور کروانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک آدمی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی وہ نکل جائے اس مجمع سے۔ اسی لمحے پر دل پر تیر چلا، میں نکل جاؤں تو لوگ تو میرے کو میرے گناہ کو پہچان لیں گے۔ اسی لمحے اس نے کہا کہ یا اللہ گناہگار میں تیرا ہوں، لیکن میں دل کی سماوت قلب کے ساتھ میں معافی مانگتا ہوں کہ کوتاہی میری ہے، مجھے ذلیل نہ کر۔ ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آسمان سے بارش ہونی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی آدمی نکلا تو نہیں، گیا تو نہیں، وہ تو مجمع کا مجمع میں ہے۔ پھر دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہگار بندے نے دل میں ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارے پردے کھل جائے اور لوگ ہم کو کہنا شروع کر دے یہ نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں آتے،
یہ مت سمجھو کہ آنکھ پوچھ کر بلی دودھ پی رہی ہے. خالی تمہاری خانقاہوں کا نظام، تمہاری چشتیہ رومال اور تمہارے نظاموں کو دیکھ کر لوگ تعریف کر رہے. دھوکے میں ہو تم. لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ہے اور تمہارے اوپر نظر. معاملہ ان کے ساتھ میں نہیں ہے لیکن نظام کی نسبت تمہارے ساتھ میں ہے. تمہاری میری کمی اور غلطیوں کی وجہ سے لوگ نظام کو کچھ کہے کتنے بڑے مجرم ہو جائیں گے ہم. اس لیے میرے بچوں پوری ندامت کے ساتھ میں رات کی تنہائیوں میں اٹھو اور تہجد کا اہتمام کیا کرو. رات کے اندھیروں کے اندر میں مراقبے کیا کرو، اپنی گندگیوں کو دور کرو اور اس دھوکے میں نہیں پڑنا کہ نظام چلانے والے ہم ہیں تو کہنا کہ تو ولی ہے. ولیوں کا نظام تو ولی چلاتے ہیں. تو ولی نہیں ہے تو کیسے سمجھ رہا ہے کہ نظام میں چلا رہا ہوں؟ چلا نہیں رہا ہوں، میں چلنے والا ہوں. اور چلنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چلتا رہے، رکے نہیں. اور رک جائے گا تو کتا دھوپ میں آ جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے بچوں اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کرنا. لیکن چونکہ سامنے سفر ہے اجمیر شریف کا، ہمارے دلوں کے دھونے اور ہماری نسبتوں کے صاف کرنے کے لیے چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہاں جا رہے ہو تو ابھی سے اپنے دل کو دھو، اپنے آپ کو صحیح کرو اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے ارادے اور نیت کے ساتھ میں اب کے اجمیر شریف کی بارگاہ میں ہماری اور تمہاری حاضری ہونی چاہیے. کائے کے لیے؟ آگے کی ڈگری لینے کے لیے. اور آگے اور کچھ نہیں بلکہ اپنی جو ان نظاموں کے در میں کمی کوتاہی اپنی ذات سے ہو رہی ہے اس کی معافی اور تلافی کے لیے ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگر ان کو لاڑ آ جائے، خدا کی قسم لاڈلے بن جاؤ غریب نواز کے تو کائنات کے لاڈلے بن جاؤ گے. کائنات کے لاڈلے بن جاؤ گے. اس لیے میرے بچوں اس سفر کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو تیار کرو. کوئی میرا مرید نہیں، بہت بری بات ہے. اپنی وجہ سے نظام پر کوئی حرف آنے مت دو. مر جاؤ لیکن نظام پر حرف آنے مت دو. تمہارے ماں باپ، ارے دوسری دنیا تو دور کی بات ہے لیکن تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارا باپ، تمہارا بھائی خود کیا کہے گا؟ انگلی اٹھا کر بتائے گا کہ کیا یہ تربیت کیا تمہارا پیر اور یہی ہے تمہارا نظام اور کیا یہی کر رہے ہو تم؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. کوشش کرو گے نا اجمیر کی سفر سے پہلے اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر لو. دل کے اندر میں معافی مانگ کر اپنے آپ کو نکھار اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے آپ کو تیار کر لو کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے. انشاءاللہ پھر وہ سفر ہمارے رب کے لیے بڑا باعث برکت اور باعث ترقی ہوگا اور پھر صحیح ہماری وجہ سے ان نظاموں کے اوپر حرف آنے کے بجائے نظام انسانیت سمجھنے لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا